الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدميه وأرقى به رأسه. وبه إليه قال حدثنا حفص عمر بن حفص بن زياد قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئا منهم مصعب بن عمير، ومنا من أينعت له ثمرته وهو يهدبها. قتل يوم أحد فلم نجد ما نكفنه به إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرج رأسه، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. یا کفن ضرورت پورا نہ ہو مگر یہ کہ سر کو چھپائے یا قدمیں کو، تو سر کا چھپانا مقدم ہے۔ مصنف نے پہلے بیان کیا کہ ایک کفن سنت ہے 3 کپڑے، ایک کفن کفایت ہے 2 کپڑے، ایک کفن ضرورت ہے 1 کپڑا۔ اگر ایک کپڑا بھی پورا نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ سر کو چھپائے اور پاؤں کے اوپر گھاس یا کوئی اور چیز ڈال دیں۔ تو سر کا چھپانا مقدم ہے، اس لیے کہ سر کو فضیلت حاصل ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عباد قال هاجرنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کو بتایا تھا کہ عامر ابن فہیرہ تھے، ابو بکر صدیق اور عبداللہ ابن اریقیت، یہ 4 تھے، اور 2 اونٹنیاں تھیں، 6 نمبر پورے ہو گئے تھے۔ خباب تو نہیں تھے۔ تو معیت کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تابعداری میں ہم نے ہجرت کی۔ نلتمس وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے واسطے۔ ووقع اجرنا علی اللہ، فمنا من مات ولم يأكل من اجره شيئا، اس نے دنیا کا اجر نہیں لیا بالکل، مصعب بن عمیر۔ اور منا من انعت له ثمرته، اور بعض کے پھل پک گئے۔ پھل پکنے کا مطلب ان کو فتوحات اور مال مل گیا۔ فهو يهدبها، بس وہ توڑ کر کھا رہا ہے۔ احد کے دن قتل ہوئے مصعب بن عمیر، اور ہم نے نہیں پایا مانو کا پھر بھی جو وہ کفن جو ان کے اوپر ڈال دے، الا بردہ، مگر چادر۔ اذا غطینا به رأسه خرجت رجلاه، فاذا غطینا رجلیه، جب ہم رجلین کو چھپاتے تھے تو خرج رأسه، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا سر کو چھپائے اور رجلین کے اوپر حشیش ڈال دیں۔ اذخر گھاس کی ایک قسم ہے جو نرم نرم گھاس ہے، وہ ڈال دیں۔ تو اس میں اشارہ ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، بعض نے وعدہ پورے کیا، بعض انتظار میں ہے۔ تو یہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بتایا، اس کو معیت حکمی اور تابعداری کہتے ہیں۔ تو اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر آپ نے مکان بنایا، آپ کے والد صاحب آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ کہیں گے
میں والد صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، یعنی میں تابع ہوں، وہ متبوع ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں والد صاحب میرے ساتھ رہتے ہیں، تو حقیقت کے اعتبار سے ٹھیک ہے، لیکن معیت تابعداری کے اعتبار سے یہ کہنا چاہیے کہ میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔ من استعد الکفن، ترجمہ کا مقصد یہ ہے کفن کو تیار رکھنا جائز ہے، اور قبر کو تیار کرنا اپنے لیے مکروہ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ کفن کو تیار کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے، آنے والی حدیث صحابہ کرام سے، اور قبر کو اپنے لیے تیار کرنا ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کفن اکثر نصیب ہو جاتا ہے، اکثر لوگوں کو کفن مل جاتا ہے، اور قبر اگر آپ نے اپنے لیے یہاں قبر بنائی، ممکن ہے کہ آپ کا انتقال دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں ہو جائے، تو پھر اس قبر میں نہیں دوسری قبر میں جاؤ گے، اس لیے قبر کی تیاری مکروہ ہے، الا کہ یہ نیت کرے کہ اگر میں یہاں مر گیا تو اگر میں یہاں نہیں مرا تو کوئی اور میرا بھائی اس کے اندر دفن ہو جائے گا، پھر ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں جس نے کفن کو حضور کے زمانے میں تیار کیا وہ اس انکار نہیں فرمایا۔ انکار نہ کرنے کا مطلب حدیثی تقریری بن گئی۔ ایک عورت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، حدثنا عبداللہ بن مسلم حدثنا ابن ابی حازم عن نبی عن سالم ان امرأة جاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ببردۃ، چادر کو پیش کیا، منسوجۃ فیہا حاشیتها، منسوجۃ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ منسوجۃ حاشیتها فیہا، اس کے کنارے بنے ہوئے تھے، اس کے کنارے لٹکی ہوئی تھے، بنے ہوئے تھے۔ جو یعنی منسوج الحاشیہ، اور دوسرا معنی یہ ہے منسوجۃ فیہا حاشیتها، منسوجہ کا مطلب ہے مستقل اس کو بنا گیا تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک کپڑے سے ایک حصہ کاٹ کر اس کو چادر بنایا ہو، مستقل بنایا ہوا تھا، مستقل بنا ہوا تھا۔ تیسرا مطلب یہ ہے منسوجۃ فیہا حاشیتها، بنا ہوا تھا، اس کا حاشیہ طرف کنارے صحیح سالم تھے، یعنی جدیدہ لا قدیمہ، اس کے جو کنارے تھے وہ خراب نہیں ہوئے تھے، اس کے کنارے بالکل ٹھیک ٹھاک نہیں تھے۔ یہاں آیا، یہ پھر بھی آئے گا، اگر کسی کے مغز میں نہیں بیٹھا تو پھر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تم جانتے ہو بردہ کیا بنا ہے؟ شاملہ، یعنی بڑی چادر، الشاملۃ للبدن۔ قال نعم، قالت نسجتها بیدی، میں نے اپنے ہاتھ سے بنا ہے، بس میں آئی ہوں لأکسوکہا، تاکہ آپ کو پہنا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، محتاجن الیہا، ضرورت تھی، فخرج الینا وانہا ازارہ، وحسنہا فلان، تو فلان نے اس کی خوبصورتی بیان کی کہ بہت اچھی چادر ہے یا ازار ہے۔ فقال، کون ہے وہ؟ عبد الرحمن ابن عوف، مشہور یہ ہے، سعد ابن ابی وقاص، ایک قول یہ ہے، یا اعرابی، ما احسنہا، یہ کتنی اچھی ہے۔ فقال القوم ما احسنت، تم نے اچھا نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا محتاجا الیہا ثم سألتہ۔ اگر کوئی اشکال کرے تو سوال کیوں کیا جبکہ یہ محتاج نہیں اور حضرت محتاج تھے؟ جواب یہ ہے کہ سائل محتاج تھا بعد الموت للکفن، تاکہ کفن بن جائے، اس کی حاجت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محتاج تھے
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے باوجود گزارا کرتے تھے، ان کا کام چلتا تھا۔ وعلمت أنه لا يرد السائل قال إني والله ما سألته لألبسه وإنما سألته لتكون كفني۔ یہ بتلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچ گئی ہوگی اور انکار نہیں فرمایا، معلوم ہوا اعداد الکفن جائز ہے۔ جیسے لوگ مکہ مکرمہ سے کپڑا خرید کر زمزم سے دھو لیتے ہیں اور پھر رکھتے ہیں تاکہ کفن بن جائے، تو یہ جائز ہے۔ ایک مولانا صاحب نے وہاں کپڑا لیا اور زمزم سے دھویا، تو ایک عرب نے اعتراض کیا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میرا کفن بن جائے گا۔ اس نے کہا یہ تو سوکھ جائے گا، یہ زمزم اڑ جائے گا۔ اس نے کہا اگر اس کو میں پیشاب سے دھو لوں اور پیشاب اڑ جائے تو کیا پاک ہے؟ نہیں۔ اسی طرح اگر زمزم سے دھو لوں تو زمزم کی برکات بھی رہیں گی، پیشاب کی نحوست رہتی ہیں، نحوست، تو زمزم کی برکت بھی رہے گی۔ وکانت کفن باب اتباع النساء جنازہ، عورتیں جنازہ میں نہ جائیں، یہ مکروہ تحریمی ہے احناف کے نزدیک۔ ایک قول یہ ہے کہ مکروہ تحریم تنزیہی ہے، شافعیہ یہ کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے ارجعن مأزورات، تم واپس ہو جاؤ، تم پر گناہ ہے، لا مأجورات، تم پر اجر، تمہارے لیے اجر نہیں ہے۔ مالکیہ کی نزدیک جائز ہے، اذا لم تکن شابۃ، تو جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع نہیں فرمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کراہت کے درجے میں ہے، حرمت کے درجے میں نہیں ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے، حضرت عمر نے ایک عورت کو دیکھا جنازے کی طرف آتی ہوئی، تو وہ چیخنے لگے مت آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعها یا عمر، چھوڑ دو اے عمر، اسے معلوم ہوا کہ کراہت ہے لیکن حرمت کے درجے میں نہیں ہے۔ ایک اور روایت ہے، جو روایت آپ نسائی میں پڑھیں گے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آ رہی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا میت ہو چکی تھی، میت والوں کے ہاتھ تعزیت کے لیے گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا خیال تھا کہ تم جنازہ اور دفن کی لیے گئی ہوگی تدفین میں۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ پھر فرمایا اگر تم تدفین وغیرہ میں چلی جاتی تو آپ جنت سے محروم ہوتی۔ وہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنازہ تدفین دونوں میں شرکت ہو تو بہت کراہت ہے۔ ہاں اگر حرم میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور جنازہ آئے تو جنازہ پڑھ سکتی ہیں، کیونکہ وہاں جنازے میں شرکت تبعاً ہے، اور نماز کی لے جانا اصالتاً ہے، تو نماز کی لے جانا شافعیہ کی نزدیک ٹھیک ہے، اور احناف کی نزدیک زیادہ ٹھیک تو نہیں ہے لیکن گنجائش ہے۔ حدثنا قبیصہ قال حدثنا سفیان عن خالد القذاء عن ام الهذيل عن ابي انها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، اور ممانعت ہماری اوپر پکی نہیں تھی، پکی ممانعت نہیں تھی۔ یا مطلب ہے ولم يعزم علينا، اور ہمارے اوپر حاضری لازم نہیں کی گئی تھی، حاضری لازم نہیں ہے، حاضری ضروری ہے مردوں پر نہ کہ ہم پر۔ مردوں کے لیے تو حاضری میں قیرات اور قیراتین ہے، اور عورت کے لیے حاضری میں قیرات اور قیراتین نہیں ہے۔
احداد المرأة على غیر زوجها، ترجمہ کا مقصد یہ ہے کہ اگر غیر زوج پر عورت ترک زینت کرے، یہ جائز کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں نہیں ہے، اور شوہر پر واجب کے درجے میں ہے۔ 4 مہینے 10 دن یا وضع حمل تک ترک زینت واجب ہے، اور غیر شوہر پر 3 دن کے لیے ترک زینت ٹھیک ہے، اور 3 دن کے بعد پھر ترک زینت نہیں کرنا چاہیے۔ ترک زینت کو عبادت سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے، اگر ویسے اتفاقاً ترک زینت کرے تو کرتی رہے، اس کو عبادت مت سمجھو۔ اور ترک زینت شوہر پر 10 دن 4 مہینے 10 دن کے لیے عبادت کے درجے میں ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر المفضل حدثنا سلمان بن علقمة عن محمد بن سيرين قال توفي ابن لأم عتية فلما كان اليوم الثالث دعت بسحور، ام عتیہ نے پیلا رنگ منگوایا، جیسے یوں کہیے زعفران منگوایا، فتمسحت به، تو اپنے اوپر لگایا، قالت نہینا ان نحد، ہم کو منع کیا گیا ہے کہ احداد کرے۔ احداد اردو میں اس کو کہتے ہیں سوگ، سین واو گاف، انگلش کا لفظ نہیں ہے، اردو کا لفظ ہے سوگ۔ اور خلاصہ اس کا یہ ہے ترک الزینت والحلیہ، زینت کو چھوڑنا اور زیورات کو چھوڑنا، اکثر من ثلاث الا لزوج یا علی زوج یا بزوج۔ تو یہ لوگوں کو بتلانے کے لیے ام عتیہ نے کیا، ورنہ ان کو زینت وینت کی ضرورت نہیں۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ایوب بن موسیٰ قال اخبرني حمید بن نافع عن زینب قالت لما جاءت نعی ابی سفیان، جب ابو سفیان کی موت کی خبر آئی شام سے، کہتے ہیں کہ ابو سفیان کی خبر شام سے آئی، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابو سفیان کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوا تھا، اس لیے یہاں ایک لفظ ساقط ہے، لما جاء النعی ابن ابی سفیان، ابو سفیان کا بیٹا جن کا نام ہے یزید ابن ابی سفیان، جو بہت بہادر تھے، اور ان کا انتقال شام میں ہوا تھا طاعون عمواس میں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی جگہ ان کے بھائی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا، یعنی یزید والا حصہ بھی ان کے حوالے کیا، جو یزید ابن ابی سفیان کے نیچے جو علاقہ تھا وہ بھی حضرت معاویہ کے حوالے۔ حضرت معاویہ پورے شام کے پھر گورنر بن گئے، تو یزید ابن ابی سفیان، اور یہ ابو سفیان کا بیٹا ہے، اور ایک ہے زیاد ابن ابی سفیان، جن کے بارے میں بہت جھگڑا ہے، کیا حضرت معاویہ نے، حضرت ابو سفیان نے اور حضرت معاویہ نے ان کو اپنا بھائی بنایا، اور جو زیاد ابن ابیہ کے ساتھ مشہور تھا یا زیاد ابن سمیہ کے ساتھ مشہور تھا، وہ زیاد ابن ابی سفیان ہو گیا، لیکن حقیقت میں وہ ابو سفیان کا بیٹا تھا، اور ابو سفیان طائف گئے تھے، اور طائف میں ایک عورت جس کا نام سمیہ تھا اس کے ساتھ متع کیا تھا، اور متع کو جاہلیت میں نکاح سمجھتے تھے، ان کے ساتھ متع کیا اور اس سے زیاد پیدا ہوا، اور وہی سمیہ اس کا پہلے کسی اور کے ساتھ نکاح ہوا تھا، اس کا بیٹا بھی زیاد تھا، وہ مر چکا ہو،
یہ دوسرا زیاد ہے. تو زیاد لیکن اس نکاح کو چھپایا تھا، اس لیے کہ متعہ جاہلیت کے زمانے میں شریف لوگ نہیں کرتے تھے، اگرچہ وہ نکاح تھا اور نکاح کی ایک قسم، تو اس کو چھپایا تھا. پھر ابو سفیان نے اس کو ظاہر کیا. جب حضرت عمر نے زیاد کو بھیجا یمن اصلاح کے لیے، فساد دور کرنے کے لیے، اس نے ٹھیک ٹھاک کیا. پھر واپسی میں آ کر انہوں نے خطبہ دیا، بہترین فصیح بلیغ خطبہ دیا زیاد نے. تو اس خطبے کے بعد عمرو بن عاص نے کہا کاش یہ قریش میں سے ہوتا تو عرب کا امیر اور بادشاہ بن سکتا تھا. تو ابو سفیان کھڑی ہوئی کہ یہ تو ہے قریش سے، میرا بیٹا ہے، لیکن میں نے ابھی تک نہیں بتایا، چھپایا. تو پھر حضرت معاویہ نے اس کا اعلان کیا اور زیاد ابن ابی سفیان کے نام سے مشہور ہو گئے. تو زیاد الگ ہے اور یزید ابن ابی سفیان الگ ہے. اور یہاں میں کسی زمانے میں نکاح کی اقسام کو بیان کرتا تھا. وہ نکاح کی اقسام آپ نے پڑھے ہوں گے یا پڑھ لیں گے کہاں؟ بخاری جلد ثانی میں. نمبر 1 نکاح، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، اس کو چھوڑ دیں. تو بہرحال یہ ہے یزید ابن ابی سفیان. ان کی موت کی خبر آئی شام سے، تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے پیلا رنگ منگوایا یوم ثالث میں، اور اپنے رخسار پر لگایا اور اپنے ذراعین پر لگایا. فمسحت ذراعها عارضها وذراعها. عارض کو کہتے ہیں رخسار. خوبصورتی رخسار میں ہے، جو عربی میں اس کا نام رکھ کر کہ اس خوبصورتی کے اوپر تم پاگل مت بنو، یہ عارض ہے، چند دن کے بعد کچھ بھی نہیں رہے. یہ عارض ہے رخسار، جس کو رخسار کہتے تھے. جب جیسے رخسار کا نام آتا تھا تو عاشق کا دل دھڑکتا تھا کہ رخسار کیسے ہوگا. آپ کو شاعر سنایا تھا، رخسار پہ ڈالی ہوئی کیس ہوئی شباسا، کیا شان خدا ہے جعل اللیل لباسا. وہاں رخسار کا ذکر ہے. بہرحال یہاں لکھا ہے کہ اگر ابو سفیان کی وفات ہو تو من الشام راوی کی خطا ہے، اور اگر من الشام صحیح ہے تو ابی سفیان راوی کی خطا ہے، ابن مقدر ہے. اور ظاہر یہ ہے کہ ابن راوی نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے کہ ایک روایت میں اخیہا کا لفظ آیا ہے، ایک روایت میں حمیم لہا کا لفظ آیا ہے، رشتہ دار. تو معلوم ہو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نہیں ہے. تو حضرت ابو سفیان یہ جو شیعہ ہے یا شیعوں کے ساتھ مشابہ لوگ ہیں، مودودی وغیرہ، وہ حضرت معاویہ اور ابو سفیان کو کے بارے میں کہتے طلیق ابن طلیق، انتم الطلقاء. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فتح مکہ میں انتم الطلقاء، تم کو معاف کیا گیا. حالانکہ ابو سفیان اور معاویہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے، اور یہ تو جو فتح مکہ کے اندر تھے، باقی تھے، ان کے لیے انتم الطلقاء آیا. تو یہ طلیق ابن طلیق کا لفظ احانت کے لیے بدبخت استعمال کرتے ہیں. اس میں تفصیلات ہے لیکن اشارات کافی ہے آپ لوگوں کے لیے. وقالت ان كنت عن هذا لغنیہ، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنتی، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. تو تؤمن کا مطلب یہ ہے کہ جو ذمیہ ہے اس کے اوپر ترک زینت نہیں ہے. اسی طرح صبیہ ہے، اس پر نہیں. امرأتن کا لفظ ہے، صبیہ نکل گئی، تؤمن باللہ ذمیہ نکل گئی، غیر مسلم. غیر مسلم تو مسلمان کے نکاح میں آ سکتی ہے.
تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 ليال. به حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حذر عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أن أخبرت قالت دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد إحداد ترك الزينة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها. أخوها سے کون مراد ہے؟ عبید اللہ جو نصرانیت پر مر چکا ہے، تو وہ مراد ہے. وہ اگرچہ نصرانی مر چکا تھا لیکن بھائی ہونے کی حیثیت سے افسوس تھا. یا اخوها سے مراد ہے الاخ الرضاعی، یا اخوها سے الاخ من الام. اور زینب کی دوسری بھائی کا نام ہے عبداللہ، وہ مراد نہیں، وہ پہلے احد میں قتل ہوا تھا. اور تیسرے بھائی کا نام ابو احمد ہے، وہ بھی مراد نہیں کیونکہ وہ زینب کی وفات کے بعد باقی رہا، زینب کی زندگی میں نہیں مرا. فمست بھی فدعت بطیب خوشبو، فمست بھی اس کو لگایا. ثم قالت مالی بطیب من حاجہ غیر انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. باب زيارة القبور. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق الله واصبري. قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين فقالت لم أعرفك. فقال إنما الصبر عند صدمة الأولى. زیارت القبور، اس کے ساتھ کوئی قید وید نہیں لگائی کہ کیا ہے کیا نہیں، اس لیے کہ زیارت القبور للنساء اس میں اختلاف ہے. شعبی اور ابراہیم نخعی کے نزدیک مکروہ ہے، ابن حزم کے نزدیک واجب ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک یعنی امام احمد کے علاوہ زیارت القبور سب کے لیے مستحب ہے، مرد کے لیے بھی ہے عورت کے لیے بھی ہے. امام احمد سے 2 روایتیں، جائز اور مکروہ. اب ہماری فقہ میں لکھتے ہیں زیارت القبور جائز ہے للعجائز، بوڑھی عورت کے لیے، اذا لم تکن اذا امنت الفتنہ، جب فتنے سے امن ہو. تو فتنے سے امن کا مطلب یہ ہے جوان نہیں ہے تو فتنہ بظاہر نہیں، نوجوان میں زیادہ فتنہ ہے. اور نمبر 2 فتنہ یہ بھی ہے کہ وہاں جا کر خلاف شریعت کام کرتی ہے، قبر کو سجدہ یا قبر کے پتھروں کو اپنے اوپر مس کرنا یا اور رونا دھونا، تو یہ ہے ناجائز کام. جب ناجائز کام نہ ہو تو پھر جا سکتی ہے. مصنف بھی جواز کے قائل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت قبر کے پاس روتی تھی اس کو رونے سے منع کیا اور زیارت القبور سے منع نہیں کیا. معلوم ہوا کہ یہ جائز ہے. اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کیف اقول لہم، میں کیا کہوں جب زیارت القبور کے لیے جاؤں. فرمایا قولی السلام علی اہل الدیار،
من المؤمنین، یہ کہو جو آپ نے سنا، السلام علی اہل الدیار من المؤمنین انتم سلفنا وانا انشاء اللہ بكم لاحقون یرحم اللہ المستقدمین منا منکم والمستأخرین، اللہ تعالیٰ مستقدمین اور مستأخرین سب کو بخش دے، اور انا انشاء اللہ بكم لاحقون یہ فرمائیں۔ دوسری روایت میں اس کے ساتھ یرحم اللہ المستقدمین منکم والمستأخرین یہ الفاظ ہیں، یہ نہیں فرمائے کہ تم نہیں جا سکتی۔ اور حضرت فاطمہ حضرت حمزہ کی زیارت کے لیے جاتی تھی، اس میں مذکور ہے فتصلی نماز پڑھتی تھی وتبکی عندہ اور وہاں روتی تھی، فی اسنادہ سلیمان بھائی وہو ضعیف، یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ جانا گنجائش ہے جانے کی۔ اسی طرح اگر کوئی اشکال کرے لعن اللہ زائرات القبور، جواب یہ ہے زائرات کا لفظ صحیح نہیں ہے، زوارات کا لفظ صحیح ہے، البانی نے کہا، اور زوارات کا مطلب بار بار زیارت کے لیے جاتی ہے، یہی کام ہے اس کا، یہ مکروہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لعن اللہ زوارات القبور منسوخ ہے، اور اس کا ناسخ ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، اور اس کی دلیل یہ ہے ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ ایک دن آئی مقابر سے، میں نے کہا ام المومنین آپ کہاں سے آئی؟ من این جئتی، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر سے آ رہی ہوں، تو میں نے کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت القبور کو منع نہیں کیا عورتوں کے لیے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ پہلے منع کیا تھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، نہا عن زیارتها منع فرمایا تھا، ثم امر بزیارتها، رواہ ابن عبد البر فی التمہید، ابن عبد البر ان محدثین میں شامل ہے جن محدثین کو مشہور محدثین اصحاب الحدیث اور اصحاب الکتب شمار کرتے ہیں، جیسے دارمی ہے، دارقطنی ہے، بیہقی ہے، فلان ہے فلان ہے، ان طبقات میں ابن عبد البر بھی شامل ہیں، صاحب التصانیف اور صاحب السند، اور جن کے قول پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ اور روایات میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع الغرقد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع کی زیارت کی، ودعا ثلاثا، اور 3 مرتبہ دعا فرمائی، رافعا یدیہ، ہاتھوں کو اٹھایا، اس سے معلوم ہوا ہاتھوں کو بھی اٹھا سکتے ہیں جب زیارت القبور کے لیے جائے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ذل بجادتین، 2 چادر، ان کی قبر پر کھڑی ہوئی، مستقبل القبلۃ، مستقبل قبلہ، ورفع یدیہ، اس لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اگر مقبرے میں قبر کے پاس ہاتھ اٹھائے تو بہتر یہ ہے کہ استقبال قبلہ کر کے ہاتھ اٹھائے، اگرچہ بقیع میں ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، استقبال قبلہ ثابت نہیں، لیکن ظلم اجازتین کی قبر پر مستقبل القبلہ ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، تو بہتر یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کرے اور ہاتھ اٹھائے تو ٹھیک ہے، یا ہاتھ نہ اٹھائے اور دعا کرے۔ باب زیارت القبور، یعنی یہ جائز ہے۔ اور
مصنف یہ بھی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ عورت زیارت القبور کر سکتی ہے لیکن جنازہ اور تدفین میں نہ جائے، اور زیارت القبور مقید ہے اس کے ساتھ کہ فتنہ نہ ہو، جزع فضا نہ ہو، اور وہاں خلاف شریعت کام نہ ہو۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو صبر کرو۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا۔ قالت الیک عنی، آپ مجھ سے دور ہو جائے۔ الیک اسم فاعل بمعنی تنحى عنی، تبعد عنی، فإنک لم تصب بمصیبت، میری جیسی مصیبت آپ کو نہیں پہنچی، ولم تعرفه، فقیل لها انها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پشیمان ہوئی، نادم ہوئی، فأتت باب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر آئی، فلم تجد عنده بوابین، وہاں دربان نہیں تھے، یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر چوکیدار ہے۔ فقالت لم اعرفك، فقال انما الصبر عند الصدمة الاولى، صبر پہلی مرتبہ مصیبت کے وقت ہے، جب پہلی مرتبہ مصیبت اور اس وقت صبر ہے، بعد میں 2 3 4 دن کے بعد تو صبر آ جاتا ہے۔ الصبر عند الاکسیڈنٹ الاولى، صدمہ کہتے ایکسیڈنٹ کو، ایکسیڈنٹ کا مطلب یہ ہے کہ دل کو صدمہ پہنچے، یعنی دل کو مصیبت لگ جائے۔ دل کو مصیبت کا لگنا ایسا ہے جیسے ایکسیڈنٹ۔ اس سے معلوم ہوا کہ زیارت القبور اس کے لیے جائز ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے ان کے مکان کی ایک حصے میں، اور پھر ابو بکر صدیق دفن ہوئے تو وہ زیارت القبور کے لیے جاتی تھی۔ پھر جب حضرت عمر دفن کیے گئے تو نہیں جاتی تھی، حیاء من عمر، حضرت عمر سے حیا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں قبر والے کہاں دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت عمر سے حیا، تو وہ تعویل کرتے ہیں حیاء من اقارب عمر، جب حضرت عمر کے رشتہ دار آتے تھے تو ان سے حیا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ تو ایک لمبا مسئلہ ہے پاکستان وغیرہ کا، تو بہرحال اتنی بات معلوم ہو گئی کہ وہ زیارت القبور کے لیے جاتی تھی۔ اب اس کے بعد جو مسئلہ بیان فرماتے ہیں، لمبا مسئلہ، وہ یہ ہے کہ يعذب المیت ببعض بکاء اہلہ علیہ، کیا میت کو عذاب ہوتا ہے بکا سے، رونے کی وجہ سے یا نہیں؟ تو عام روایات میں مذکور ہے المیت یعذب ببکاء اہلہ، بظاہر تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں آتا۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَمْ يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ، اگر کسی کو بلایا جائے کہ فلان کی بوجھ کو اٹھاؤ تو وہ نہیں اٹھائے گا، تو پھر میت کو کیوں عذاب ہوتا ہے؟ رونے والوں کے رونے کی وجہ سے۔ تو مصنف بیان کریں گے کہ یہ اذا فعل فی حیاتی، جب زندگی میں کرتا ہے تو اس کا طریقہ ہے، اس پر خوش ہے، اس لیے اس کو عذاب ہوتا ہے اپنے فعل کی وجہ سے۔ او اذا اوصى به، یا جب وصیت کرے تو اس کو عذاب ہے اس لیے کہ وصیت کی۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور اس نے اپنے اہل کو نار سے نہیں بچایا بلکہ وصیت کی، اس لیے۔ اور یہ وصیت وہ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے
طرفہ کا شاعر ہے طرفہ اذا مت فادعینی بما انا اہلہ وشقی علی الجیب یا ابنۃ معبدی، جب میں مر جاؤں اذا مت فادعینی بس میرے اوپر نعی کرو، رو رو کر کے اعلان کرو جس کا میں اہل ہوں، اور میرے اوپر گریبان کو پھاڑ دو، یا ابنۃ معبدی بنت معبد کو، یہ وصیت کی۔ اور وہ کہتے تھے شاعر نے کہا الی الحول ثم اسم السلام علیکما، 1 سال تک میرے اوپر روتے رہو پھر السلام علیکم، ومن یبکی حولا کاملا فقد اعتذر، اور جو 1 سال تک روئے گا تو بس اس کے بعد وہ معذور ہے، پوری زندگی تو نہیں رو سکتا۔ تو وہ یہ کہتے تھے، تو اس لیے جب وصیت کرے اس وجہ سے اس پر عذاب ہوگا۔ اور نمبر 3 کہ عادت من توبیخ الملائکہ، فرشتے اس کو ڈانٹتے ہیں، یعنی جس وقت اس پر رونے والے روئیں گے اور رونے والی کہتے ہیں یا مرمل النساء، ہے وہ جو عورتوں کو بیوہ کرتا تھا، شوہر کو قتل کرتا تھا، اور یا موتم الصبیان، بچوں کو یتیم بنانے والا تھا، اور یا قاطع الطریق، اور بدماش البدماشین، قاطع الطریق، آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو جب اس قسم کی باتیں اور جو رونا ہوگا، یا مالک الجبال، تو فرشتے اس کو ڈانٹتے ہیں اور اس کو عذاب ہوتا ہے کہ اچھا اب چکھ لو، تم نے عورتوں کو بیوہ کیا، تم نے بچوں کو یتیم بنایا، تم نے یہ کیا، تو اس وجہ سے اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اور یہ ہے کہ یعذب المیت کا مطلب محتضر، یعنی جو قریب الموت ہے اور لوگ روتے ہیں تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، یا الف لام عہد خارجی ہے، ایک خاص میت جس کے اوپر لوگ روتے تھے اور وہ قابل عذاب تھا، اس پر عذاب ہو رہا تھا، یعنی اس کی کفر کی وجہ سے، یا اس پر عذاب ہے بترک الوصیت، کہ اس نے وصیت کیوں نہیں کی کہ تم مجھ پر مت رونا، اس وجہ سے اس کو عذاب ہے بترک الوصیت۔ باقی بات میں ہاں جی بتلاؤ، سب موجود ہے۔